میں ہوں وارث اقبال، حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کو بھیجئے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کرنل محمد خان کی ایک خوبصورت تحریر قدر ایاس کا جائزہ۔ یہ تحریر ان کی مشہور کتاب بزم آرائیاں سے لی گئی ہے۔ انسان مختلف طریقوں سے اظہار کرتا ہے، کبھی شاعری کے ذریعے تو کبھی نثر کے ذریعے، کبھی المیہ لکھ کر تو کبھی تربیہ لکھ کر۔ جب وہ تربیہ میدان میں تباہ آزمائی کرتا ہے تو اس کے سامنے کھلتے ہیں طنز و مزاح کے دبستان۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں طنز و مزاح کا پیرایا ادب کا مطالعہ کرنے والوں میں من پسند پیرایا رہا ہے۔ اردو ادب کا ایک بڑا حصہ طنز و مزاح کے اسلوب پر مبنی ادب پر مشتمل ہے۔ جب ہم طنز و مزاح پر مبنی ادب کی سحر انگیز دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری ملاقات ہوتی ہے کرنل محمد خان سے۔ کرنل محمد خان جو اپنی کرنیلی اور نام کے اعتبار سے دور نزدیک کہیں سے بھی مزاح نگار نہیں لگتے، مگر جب ہم ان کی تحریریں پڑھتے ہیں تو ہم کبھی زیر لب مسکان بکھیرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کبھی ہاتھ میں کتاب لیے اس طرح فلک شگاف کہے لگاتے ہیں کہ قریب بیٹھا شخص ہمارے ہاتھ سے کتاب چھیننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ غم و آلام کی چلچلاتی دھوپ میں کرنل محمد خان کی تحریریں ہمارے لیے موسلادھار بارش کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کی تحریریں سادگی کے پیرہن میں ملبوس ہوتی ہیں اور جوں جوں پڑھنے والا آگے بڑھتا ہے مقصدیت کے پر کھلتے چلے جاتے ہیں۔ پروفیسر مجتبیٰ حسین نے ان کی کتاب بزم آرائیاں کو جس انداز میں دیکھا اور پرکھا وہ پیش خدمت ہے۔ چند جملے کہ کرنل محمد خان کے مزاح میں بے فکری اور فکر مندی دونوں اس وجہ سے پائی جاتی ہیں کہ بعض باتیں وہ کھل کر کہتے ہیں اور بعض جگہ خاموشی مصلحت کوشی بن جاتی ہے۔ کرنل محمد خان کے مزاح میں جڑواں بچوں سی ہم طبعی پائی جاتی ہے۔ ان کے منصب اور ان کی مزاح نگاری میں خوشگوار تعاون ہے۔ کرنل محمد خان نے بجنگ آمد، بسلامت روی اور بزم آرائیاں جیسی کئی خوبصورت کتابیں لکھ کر اردو ادب کو بامقصد مزاح کے بہترین نمونوں سے مالا مال کیا ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں کو خیال آفرینی، فکر انگیزی اور لطافت و شگفتگی سے سجایا ہے۔ ہمارے زیر مطالعہ مضمون قدر ایاس ان کی تصنیف بزم آرائیاں کا حصہ ہے، جس میں انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے واقعات کو بہت ہلکے پھلکے انداز میں بیان کیا ہے۔ اس مضمون میں مصنف کے خیالات سمندری لہروں کی طرح عروج و زوال لیے مقصدیت کی منزلوں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ عام فہم انداز میں معاشرے میں ازل سے موجود عدم مساوات کے ناسور پر انتہائی نرم انداز اور کومل ہاتھوں سے نشتر زنی کرتے ہیں۔ قاری نہ صرف ان کے انداز جراحی سے لطف اٹھاتا ہے بلکہ لبوں پر تبسم لانے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ مرکزی واقعہ تو معمولی سا ہے کہ مصنف کا بیٹا سلیم اپنے بوڑھے نوکر علی بخش کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جو شاید ہر روز ایسے گھروں میں رونما ہوتا ہے جہاں سلیم اور علی بخش موجود ہوتے ہیں، ایک آسائشیں سمیٹنے والا اور دوسرا نان شبینہ کے عوض آسائشیں فراہم کرنے والا، ایک کا طبقہ اور دوسرے کا کوئی اور، ایک واضح تفاوت اور ایک واضح فرق، مگر مصنف اپنے انداز فکر سے یہ فرق اور یہ تفاوت مٹاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ قاری کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ سلیم اور علی بخش اگرچہ تمدنی اعتبار سے مختلف ہیں
ایک شہر میں سہولتوں میں بڑھا اور دوسرا گاؤں کی غریبی میں، لیکن وہ دونوں انسانی اعتبار سے یکساں ہیں۔ مصنف یہاں انتہائی چابک دستی سے کہانی میں ایک تبدیلی لاتا ہے، ایک موڑ جہاں سے قاری شہر سے نکل کر ایک گاؤں کی سیر کو چل پڑتا ہے۔ یہ گاؤں کسی اور کا نہیں ہوتا بلکہ مصنف کا ہوتا ہے۔ اس گاؤں کی سیر کے دوران مصنف استاد کے احترام، سادگی، دیہاتی زندگی، دیہاتی مہمان نوازی، ملنساری، سادہ لوحی اور بے لوث محبت سب کو پرت در پرت کھولتا چلا جاتا ہے، جسے پڑھ کر قاری نہ صرف محظوظ ہوتا ہے بلکہ بہت کچھ سیکھتا بھی ہے۔ اسے اپنی فکر کی از سر نو ترتیب کا موقع بھی ملتا ہے۔ یہاں مصنف کا انداز ناصحانہ تو دکھائی دیتا ہے، لیکن ان کی نصیحت بوجھل نہیں ہوتی بلکہ قاری کے ذہن پر دیرپا اثر چھوڑتی ہے۔ اختتام پر سلیم اور علی بخش میں طبقاتی تفاوت مٹ گئی اور وہ ایک ہو گئے۔ یہاں صورتحال بڑی عجیب ہو جاتی ہے، بلکہ جذباتی ہو جاتی ہے کہ جب یہ راز کھلتا ہے کہ وہ دیہاتی جس کی کہانی مصنف سنا رہا ہے وہ مصنف خود ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھیں نم تھیں اور دونوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی۔ ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی ایسا معیوب نظر نہیں آتا تھا۔ اب ایاز کہاں سے آ گیا؟ ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی ایسا معیوب نظر نہیں آتا تھا۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جس میں مصنف نے ایک تلمیح پیش کیا۔ یہ وہ جملہ ہے جس میں مصنف نے ایک تلمیح تو پیش کی ہی تھی لیکن قاری کو بھی مبہوت کر دیا ہے۔ تلمیح ایک مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے جسے میں انتہائی مختصر انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی کا غلام ایاز اپنی اہلیت کی وجہ سے وزیر کے مرتبے پر فائز تھا اور سلطان کے بہت قریب تھا۔ سلطان اور ایاز کی اس قربت سے باقی وزراء اور مشیر حسد کی آگ میں جلتے تھے۔ وہ آئے دن ایاز کے خلاف سازشوں کے جال بنتے رہتے۔ ایک دن انہوں نے سلطان سے شکایت کی کہ ایاز نے ایک مکان میں خزانہ چھپا رکھا ہے جسے دیکھنے کے لیے وہ روز رات کو محل سے باہر جاتا ہے۔ سلطان اور اس کے وہ وزراء رات کو نکلے ایاز کے پیچھے۔ ایاز ایک عام سے گھر میں گیا، ایک کمرے کا تالا کھولا اور اس کمرے میں موجود ایک صندوق کو کھولنے لگا۔ جب صندوق کھلا تو سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سلطان سے رہا نہ گیا، آگے بڑھ کر پوچھا، ایاز یہ کیا ہے؟ ایاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روحان سے انداز میں بتایا، سلطان معظم یہ لباس ہے اور یہ جوتے ہیں، یہ اس وقت میرے جسم کی زینت تھے جب میرے پاس آپ کی عنایت کی گئی نہ مراعات تھیں اور نہ یہ قیمتی لباس۔ اپنے ماضی کی نشانی اس بوسیدہ لباس اور جوتوں کو دیکھ کر مجھے میرا ماضی یاد رہتا ہے اور یوں یہ لباس غرور و تکبر کو میرے نزدیک تک نہیں آنے دیتا۔ تو یوں مصنف نے خود کو علی بخش کے برابر کھڑا کر دیا جسے اس کے بیٹے نے پینڈو کہا تھا۔ یوں کرنل محمد خان نے ظرافت نگاری کے فن سے مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے قاری کو انسان کی اصل حقیقت دکھاتے ہوئے اسے انسانیت، مساوات اور برابری کا سبق بھی پڑھایا ہے۔ اگر ہم اس کہانی کی اسلوب کو دیکھیں تو اس میں سادگی اور برجستگی پائی جاتی ہے۔ مصنف چونکہ سفر نامہ بھی خوبصورتی سے لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے منظر بیان کرتے ہوئے منظر کی تمام تر جزیات کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ منظر اپنی تمام تر تفصیل کے ساتھ قاری کے سامنے آ جاتا ہے۔ میں یہاں پہ چند مثالیں پیش کروں گا کہ اپنے بنگلے کے بارے میں بتاتے ہوئے لکھتے ہیں، عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا جس کے حاشیے میں مہندی کی گہری سبز باڑ کے سر پر نیزوں، اونچے سرو اور سفیدے کے پیڑ لہلہاتے تھے۔
चमन में जा बजा सुर्ख व सफेद गुलाब के पौधे, जिनके फूलों में गुमनाम मालियों और मेमों की परवरिश और प्यार का रंग झलकता था। अब यहाँ पे 2 लाइनों में, चंद जुमलों में, 2 सत्रों में उन्होंने एक मंजर तो बयान किया है, साथ ही इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई इख्तिसार के साथ कम अल्फाज इस्तेमाल करते हुए तारीख भी बता दी है। अच्छा, इसी तरह से गांव के हालात कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि फिर मास्टर जी के लिए बिस्तर लगा दिया गया। चौधरी ने उनके लिए अकलौती रेशमी रजाई निकलवाई और सफेद झालर वाला तकिया भी, और जिसके गिलाफ पर 12 सिंगे की तस्वीर कड़ी हुई थी। बेशक तकिए में लचक की निस्बत अकड़ ज्यादा थी और मास्टर जी को उसे सर के नीचे फिट करने में कुछ दिक्कत भी पेश आई, लेकिन आराम से सो गए। तो यूं उन्होंने इंतहाई खूबसूरत मंजर निगारी और जुजियात निगारी भी की है, जिससे कारी महसूस होता है, लुत्फ उठाता है। हिकायती मज़ामीन जो होते हैं उनमें वाक़यात का तसलसल बहुत अहम होता है, जो कारी को तहरीर से जोड़े रखता है, और इस मजमून में मुसन्निफ ने निहायत उम्दगी से एक के बाद दूसरा वाक़या बयान किया है। बंगले में सलीम अली बख्श का झगड़ा, फिर गाँव और मास्टर साहब की तफसील, और इख्तिताम पर झगड़े का इख्तिताम, और अय्याज की तलमी, सब कुछ एक लड़ी में प्रोया दिखाई देता है। अगरचे नासिहाना अंदाज है, कहीं कहीं मकसदियत की छाप जब ज्यादा गहरी हो जाए तो नासिहाना अंदाज हो जाता है, लेकिन खुशगवारियत का तासुर लिए हुए। अगरचे काफी गहरी मकसदियत है, मगर शगुफ्तगी का पहलू नुमाया है। यही कर्नल मोहम्मद खान की तहरीरों की मुनफरिद खसूसियत है, और वो इसी खसूसियत की बिना पर अपने असरी और गैर असरी मज़ाह निगारों में मुमताज़ हो जाते हैं। उम्मीद है कि ये जायज़ा आपके काम आएगा और इस मज़मून के हवाले से पूछे गए सवालात के जवाबात लिखने में और समझने में भी आपको मदद देगा। आपको बहुत शुक्रिया।